اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں ہم مشہور فلسفی ابن رشد کے فلسفی نظریات اور ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے آراء کے حوالے سے مختصر طور پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. ابن رشد جن کا جو نام ہے وہ ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد ان کا پورا نام ہے، اور ان کی ولادت 520 قمری میں ہوئی ہے، جو کہ عیسوی لحاظ سے 1126 کا سال بنتا ہے. ان کے والد قرطبہ میں جج تھے. والد اور دادا دونوں کے حوالے سے مشہور ہے کہ اپنے دور کے مشہور علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. ابن رشد نے آغاز میں ادبی علوم، نحو، صرف وغیرہ اور اسی طرح سے فقہ مالکی کی تعلیم حاصل کی. بہت زیادہ اشعار ان کو یاد تھے. عقیدتی حوالے سے اشعری مسلک سے وہ تعلق رکھتے تھے، اگرچہ بعد میں جب وہ فکری بلوغ تک پہنچے تو انہوں نے اپنے اشعری جو مکتب فکر ہے ان کے عقائد کے اوپر تنقید بھی کی ہے، لیکن بہرحال اشعری مکتب فکر سے وہ تعلق رکھتے تھے. طب کے میدان میں بھی ان کو جو ہے مہارت حاصل تھی، طب کی تعلیم حاصل کی تھی. ایک مدت بعد وہ علم کلام اور فلسفہ میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کی، اور ان سب کے علاوہ کہتے ہیں کہ وہ ماہر فلکیات بھی تھے. ستارہ شناسی کے حوالے سے وہ بہت کچھ جانتے تھے. 28 سال کی عمر میں انہوں نے مراکش کا سفر کیا. مراکش میں جو بادشاہ تھے اس وقت کے، جن کا نام ابو یعقوب تھا، انہوں نے ان سے علمی حوالے سے مدد مانگی تھی، لہٰذا ان کے کہنے پر وہ مراکش چلے گئے اور بادشاہ کا قرب حاصل کیا، اور بادشاہ ہی کے کہنے پر انہوں نے ارسطو کا مطالعہ شروع کیا. اس دوران جب ارسطو کا مطالعہ کیا تو ابن رشد ارسطو سے شدید متاثر ہوئے، ان کے آراء سے شدید متاثر ہوئے، اور بعد میں ارسطو کے سب سے بڑے شارح اور مفسر بن گئے، اور ان کی شہرت اسی حوالے سے بلندیوں تک پہنچی ہے. ابن رشد ارسطو سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، جس کی مزید وضاحت ہم بعد میں بیان کریں گے، یہاں تک کہ وہ ارسطو کو انبیاء کی صف میں قرار دیتے ہیں. ابن رشد بعد میں، چونکہ وہ اندلس میں رہتے تھے، تو بعد میں اندلس سے سفر کر کے مراکش آئے، اور اصل جو ان کی جائیگاہ تھی، جہاں ان کی ولادت ہوئی، جہاں انہوں نے زندگی گزاری بہت زیادہ، وہ وہی اندلس اس وقت کا جو ہے جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی. بعد میں وہ اشبیلیہ اور قرطبہ کے قاضی بنے، اور حتیٰ قاضی القضات کے عہدے تک وہ جا پہنچے. لیکن جس طرح سے ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کا ایک دفعہ قرب حاصل کیا تو بہت سارے جو اطرافی ہیں جو حسد کا شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ابن رشد چونکہ فلسفے میں بہت زیادہ آگے جا چکے تھے، تو بہت سارے لوگ فقہا جو فلسفے کے مخالف تھے، ان کے کہنے پر جب ابو یعقوب کا بیٹا ابو یوسف جب بادشاہ بنا، تو اس کے دور میں ابن رشد کو بادشاہ نے تمام عہدوں سے ہٹایا، اپنے سے دور کیا. نہ صرف یہ بلکہ تمام فقہا کی موجودگی میں ابن رشد کو کافر قرار دیا، اور انہیں یہودیوں کا جو علاقہ تھا وہاں شہر بدر کیا، بلکہ نظر بند بھی کیا. یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابن رشد مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کو یہودیوں کے علاقے میں بھیج دیں. اس دوران حتیٰ ان کی ساری کتابیں جلا دی گئیں. واقعاً ایک تأسف آمیز بات ہے کہ سوائے طب اور حساب کی کتابوں کو نکال کر باقی ساری کتابیں ان کی جلا دی گئیں. اگرچہ کہا جاتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں ابو یوسف کو افسوس ہوا اور انہوں نے ابن رشد کو بخش دیا تھا، اور وہ دوبارہ جو ہے انہوں نے ابن رشد کو اپنے دربار میں بلا لیا تھا اور عہدے واپس دے دیے تھے. لیکن ابن رشد دل برداشتہ ہو چکے تھے. آخرکار 595 ہجری بمطابق 1198 عیسوی میں ان کی وفات ہوتی ہے. 72 سال کی وہ عمر پاتے ہیں، اور قرطبہ شہر میں وہ مدفون ہیں ابن رشد کے حوالے سے. اب آ جائے ان کی کتابوں اور آراء کے حوالے سے. اگر ہم مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں، مختلف علوم کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں جناب ابن رشد نے، لیکن زیادہ جو ان کو شہرت حاصل ہے وہ ارسطو کے شارح، ارسطو کے مفسر اور ارسطو کی کتابوں کی تلخیص
اور ان کا خلاصہ لکھنے کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ شہرت، یعنی مفسر یا شارح کبیر کہا جاتا ہے ارسطو کا، جناب ابن رشد کو۔ اگرچہ انہوں نے افلاطون، بطلیموس، جالینوس، فارابی، ابن سینا جیسے مشہور جو فلاسفہ ہیں ان کی کتابوں کے اوپر بھی شرح لکھی ہے، لیکن اصل کام ارسطو کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے ایک قول بھی مشہور ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے طبیعت یعنی نیچر جو ہے اس کی اگر کسی نے شرح کی ہے، تفسیر کی ہے، اس کو کسی نے اگر بیان کیا ہے تو وہ ارسطو ہے، اور اگر ارسطو کی کسی نے شرح کی ہے اور تفسیر کی ہے وہ جناب ابن رشد ہے، تو یہ کہا جاتا ہے۔ تو ارسطو کی شرح اور تلخیص کے حوالے سے ابن رشد نے کم از کم 25 یا اس سے زیادہ کتابوں کے نام لیے جاتے ہیں، کتابیں لکھی تھی، 25 یا 25 سے زیادہ کتابیں لکھی تھیں، 25 کتابوں کے نام جو ہے ابھی بھی لیے جاتے ہیں اور ان کے نام موجود ہیں۔ ایک اور اہم کتاب جناب ابن رشد کی وہ ہے تحافت التحافت۔ نام سے، کتاب کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ تحافت التحافت، یہ در حقیقت امام غزالی نے فلسفے کے رد اور انکار میں جو کتاب تحافت الفلاسفہ لکھی تھی اس کا جواب تھا۔ گویا نام سے یوں کہنا چاہ رہے تھے جناب ابن رشد کہ اے امام غزالی، فلاسفہ نے تناقض گوئی نہیں کی ہے، فلاسفہ نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، اگر کسی نے غلط بات کی ہے تو وہ آپ ہیں، آپ نے تناقض گوئی سے کام لیا ہے۔ لہٰذا ابن رشد امام غزالی کی جتنی دلیلیں ہیں تحفظ الفلاسفہ میں، ان تمام دلیلوں کو انتہائی ضعیف قرار دیتے ہیں، کمزور قرار دیتے ہیں اور انہیں رد کرتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے فلسفہ کی بجائے سفسطہ سے کام لیا ہے، یعنی امام غزالی نے اپنی کتاب میں سفسطہ سے کام لیا ہے۔ ابن رشد کے مطابق امام غزالی نے ارسطو کو سمجھا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے اشکالات کر رہے ہیں۔ ابن رشد امام غزالی کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ امام غزالی نے نہ حکمت کو نہ شریعت کو درست انداز میں سمجھا تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ اشکالات کر رہے تھے اور غلط فہمی کا وہ شکار ہو گئے تھے۔ بہرحال بہت سارے محققین کا خیال ہے کہ ابن رشد نے اگرچہ امام غزالی کو جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور امام غزالی نے فلسفے پر جو ایک کاری ضرب لگائی تھی وہ ضرب جو ہے وہ مندمل نہیں ہو سکی اور اس کے اثرات باقی رہے۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے۔ ابن رشد کے نظریات بہت زیادہ ہیں، ان سب کو یہاں پر ہم ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ ایک اہم ترین جو نظریہ ہے ابن رشد کا وہ دین اور عقل یا کہیں شریعت اور حکمت کے تعلق کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے جو اہم ترین ان کی کتاب ہے اس کا نام ہے فصل المقال فیما بین الحکمت والشریعت من الاتصال۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ امام غزالی متکلمین کو، امام غزالی جیسوں کو جواب دیتے ہوئے یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حکمت اور شریعت میں اتصال ہے، کوئی جدائی نہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ابن رشد کے مطابق دین نے عقل اور تفکر سے کام لینے کا کہا ہے، واضح سی بات ہے، قرآنی آیات ہے، روایات ہمارے پاس موجود ہے، دعوت دی ہے اس طرف۔ پس منطق اور فلسفہ جیسے علوم کی تحصیل لازم اور ضروری ہے، چونکہ دین نے کہا ہے تعقل سے کام لینا ہے، اور تعقل سے کام لینے کے لیے جو ضروری آلات ہیں، ضروری علوم ہیں، ان کا نام یہی منطق ہے، یہی فلسفہ ہے اور اس جیسے علوم۔ لہٰذا ابن رشد قائل ہیں کہ دین عقل کے کاموں کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، یعنی ایک طرف سے عقل سے کام لینا ہے تو دوسری طرف سے دین کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں ابن رشد قائل ہوئے ہیں کہ جب دین بھی حق ہے اور دوسری طرف سے عقل بھی حق اور حقیقت ہے تو دو حقیقتوں میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، لہٰذا دین اور عقل میں یا شریعت اور حکمت میں ٹکراؤ اور تناقض کی بات درست نہیں ہے، دونوں حقیقت ہے اور حقیقت کا حقیقت سے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دین کے باطن کی طرف توجہ دینی چاہیے، چونکہ بعض ہم دین کا ظاہر یا آیات وغیرہ کا ظاہر دیکھ کر فوراً یہ حکم لگا لیتے ہیں کہ یہاں پر عقل اور دین میں ٹکراؤ ہوا ہے، حالانکہ اگر آپ اس کے باطن تک جائیں تو آپ کو ٹکراؤ جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دین کا باطن فلسفہ اور عقل سے کوئی تعارض نہیں رکھتا اور کوئی تضاد نہیں رکھتا، اسی بنا پر دین اور شریعت کا ہر وہ امر جو ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہو کہ وہ عقل سے ٹکرا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی آپ تعویل کریں، اس کی آپ جب تعویل کریں گے تو وہ عقل کے مطابق جو ہے وہ حکم بن جائے گا، چونکہ وہ ظاہر ہے، چونکہ وہ نص نہیں ہے، چونکہ خود روایات نے کہا ہوا ہے کہ ہر چیز کا ایک باطن بھی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دین کے باطن اور احکام کے باطن تک اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ کو کہیں بھی کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آ رہا، کہیں بھی کوئی ٹکراؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو پس ابن رشد کی طرف ایک نظریے کی جو نسبت دی گئی جسے حقیقت مضاعف کہا جاتا ہے فارسی یا عربی میں، تو
خود ان کی باتوں سے، خود ان کی کتابوں سے یہ نظریہ ثابت نہیں ہوتا۔ حقیقت مضاعف یعنی پیرل فیکٹ، گویا دو حقیقتیں ہیں جو الگ الگ دائرے میں ہوں، اور ایک چیز اپنی جگہ حقیقت ہو، دوسری چیز اپنی جگہ حقیقت ہو۔ ایک چیز سے مراد یعنی دین اپنی جگہ حقیقت ہو، اور جو عقل کے احکام ہیں وہ اپنی جگہ حقیقت ہوں، دین کا ایک الگ دائرہ ہو، عقل کا ایک الگ دائرہ ہو، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے دونوں حقیقت ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے حقیقت مضاعف کا نظریہ۔ ابن رشد کی طرف اس نظریے کی نسبت درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن رشد دین اور عقل کو الگ الگ حقیقت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث وہ سمجھتے تھے۔ بعض عبارتوں سے یہ لگتا ہے، ابن رشد کی بعض عبارتوں سے، کہ وہ حقیقت کے حوالے سے یہ نظریہ رکھتے تھے کہ حقیقت کے مراتب ہیں، درجات ہیں، اور دین نے بھی کچھ مراتب اور درجات کو بیان کیا ہے، اور عقل بھی کچھ مراتب اور درجات کو بیان کرتی ہے۔ تو شریعت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں شریعت سب کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن جو حکمت ہے، جو عقلی احکام ہے، وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہے، چونکہ ہر کوئی ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک آخری ٹاپک جس کی طرف میں مختصر اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ مغربی فلسفے پر ابن رشد کے اثرات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابن رشد جس دور میں زندگی گزار رہے تھے وہ تقریباً وہی صلیبی جنگوں کا دور ہے، اور صلیبی جنگوں کے ذریعے سے یہاں مشرق زمین سے بہت ساری کتابیں مغرب زمین تک پہنچی، ان کا ترجمہ ہوا۔ وہ قرون وسطیٰ اور ڈارک ایجز کا دور تھا مغرب میں، تو انہی کتابوں سے جو ہے رونیسانس کا آغاز ہوتا ہے۔ انہی کتابوں کو پڑھ کر، انہی نظریات کو پڑھ کر ہم یعنی حد اقل یہ کہہ سکتے ہیں کہ رونیسانس کے وجود میں آنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہی صلیبی جنگیں اور مسلمانوں کے وہ آثار ہیں، مسلمانوں کی وہ کتابیں ہیں جو مغرب زمین تک پہنچی ہیں۔ تو ابن رشد اور ابن سینا جیسوں کی کتابیں مغرب زمین تک پہنچی ہیں، فلسفی کتابیں، ان کے ترجمے ہوئے، تمام مقامی زبانوں میں ترجمے ہوئے، اور آرا سے جو مسلمان فلسفی تھے، حتیٰ یونانی فلسفے کو سمجھنے کے لیے اہل مغرب نے ان کی کتابوں کا سہارا لیا ہے، ان کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ بہرحال اس دوران مغرب زمین میں ابن رشد کے ماننے والوں کا ایک پورا مکتبہ فکر وجود میں آیا جو ایوریوزم کے نام سے مشہور ہے۔ ان پیروکاروں نے جو ابن رشد کے ماننے والے تھے، ان کے افکار سے متاثر تھے، انہوں نے یا جان بوجھ کر یا غلطی سے ابن رشد کے بعض نظریات کی غلط تشریحات کی، اور کچھ غلط نظریات کی نسبت ان کی طرف دی، جن میں سے ایک یہی حقیقت مضاعف کا نظریہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی گویا ابن رشد گویا قائل تھے کہ دین اور فلسفہ میں جدائی کے قائل تھے، دین کا الگ دائرہ ہے، فلسفہ اور عقل کا ایک الگ دائرہ ہے، اور ہر ایک اپنی جگہ الگ حقیقت ہے۔ یہ نسبت ابن رشد کی طرف درست نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے تحقیق کرے اس موضوع پر تو ابن رشد کی جو کتابیں ہیں، جو عربی زبان میں اصل جو کتابیں ہیں، ان کی طرف مراجعہ کر سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ رونیسانس آپ جانتے ہیں کہ ایک دین مخالف تحریک تھی، اس لیے ابن رشد کے ماننے والے بظاہر اس فضا سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے ابن رشد کو گویا دین مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابن رشد دین اور عقل میں، حکمت اور شریعت میں اتصال کہ وہ قائل تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ کئی کتابیں لکھی ہیں اور اپنی اس بات کو ثابت کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور مسلمان فلسفی اور ان کے آراء کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔